مشرق وسطی میں امن کا مشن، وزیراعظم کا سعودی عرب کا انتہائی اہم دورہ، ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیب بھی موجود تھے۔ دونوں ممالک کا خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، مشترکہ مقاصد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے لیے طویل المدتی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر، وزیراعظم دورہ مکمل کر کے وطن پہنچ گئے۔ امریکہ ایران جنگ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کا بحران برقرار، آبنائے ہرمز بند ہونے سے سپلائی معطل، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی، امریکی کروڈ بھی $95.40 میں فروخت۔ صورتحال کے پیش نظر امریکہ کا بڑا اقدام، سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی، امریکی سیکرٹری خزانہ کا عالمی اتحاد کا بھی اندیا، سعودی عرب کا سپلائی چین برقرار رکھنے کے لیے خلیجی کارگو کو ریڈ سی بندرگاہوں کی طرف منتقل کرنے کا فیصلہ۔ عوام ہوشیار، خبردار، حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا آج پھر جائزہ لے گی، عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق نئے نرخوں کا تعین ہوگا، کوشش ہوگی صارفین پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی تسلیاں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے پر شدید تنقید۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ مندی کا رجحان، 1,54,000 کی حد بحال ہونے کے بعد پھر گر گئی، انڈیکس 1,400 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,53,000 پر ٹریڈ۔ ایشین سٹاک مارکیٹس میں بھی کاروبار کا منفی آغاز، جاپانی مارکیٹ 1.32% گر گئی، کورین سٹاک ایکسچینج میں 1.82 اور ہانگ کانگ مارکیٹ میں 0.48% کمی ریکارڈ۔ جنگ کے 14ویں روز بھی امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت برقرار، ایران میں مسلسل حملے جاری، تہران، شہریار، ہمدان، بوشہر اور کاراج میں دھماکے، آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل، صہیونی فوج کا ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائی، 5 بچوں سمیت مزید 11 افراد شہید، 7 زخمی، گاڑی تباہ ہو گئی۔ دشمن کو منہ توڑ جواب، پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر پھر میزائلوں کی بارش کر دی، سائرن بج اٹھے، عمارت نشانہ بن گئی، 50 افراد زخمی، خطے میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، دبئی کے وسطی علاقے میں ڈرون تباہ کر دیا گیا، ملبہ گرنے سے عمارت کو نقصان، سعودی فورسز کا مزید 8 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی حملوں سے زخمی 19 امریکی فوجی جرمنی منتقل، ترکی کے ایئر بیس پر سائرن بج اٹھے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو ایک اور جھٹکا، ری فیولنگ طیارہ عراق میں گر کر تباہ، 6 فوجی سوار تھے، تلاش جاری، عراق کی مزاحمتی تنظیم کا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، اربیل میں اتحادی فوج کے اڈے پر ڈرون حملہ، فرانسیسی فوجی مارا گیا، متعدد زخمی، ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے، صدر میکرون کا سخت رد عمل۔ ہمارے پاس بے مثال فوجی طاقت اور لامحدود اسلحہ موجود، ایران کو فوجی، معاشی اور دیگر شعبوں میں مکمل تباہ کر رہے ہیں، تہران کی نیول اور فضائی صلاحیتیں باقی نہیں رہیں، میزائل اور ڈرونز بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام، نیو یارک ٹائمز پر تنقید، کہا ناکام اخبار دیکھیں تو لگتا ہے ہم نہیں جیت رہے، امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی ممکنہ طور پر زندہ مگر زخمی ہیں۔ مشرق وسطی کو امریکہ کا قبرستان بنا دیں گے، مجتبی خامنہئی کا پوری قوت سے جنگ جاری رکھنے کا اعلان، آبنائے ہرمز بند رہے گی، پوری طاقت سے شہداء کا بدلہ لیں گے، پہلے پیغام میں نئے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا، مشرق وسطی میں تمام امریکی فوجی اڈے فوری طور پر بند کیے جائیں، ایسا نہ ہوا تو حملے جاری رہیں گے، پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں، ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی اہلیہ زندہ ہیں، شہادت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ ایران کے جوہری معاملے پر سلامتی کونسل تقسیم، پاکستان کا سفارتکاری پر زور، عاصم افتخار نے کہا فوری جنگ بندی مذاکرات کا دوبارہ آغاز کیا جائے، تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے
مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ یورپی فارن پالیسی چیف کا صدر ٹرمپ پر بڑا الزام، کہا امریکہ نے واضح طور پر یورپ کو تقسیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ واشنگٹن کا طریقہ کار ہمارے مخالفین کی حکمت عملی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حریفانہ پالیسیز کے خلاف متحد رہنا ہوگا۔ سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی، نہار ہاشمی 35ویں گورنر کی حیثیت سے آج حلف اٹھائیں گے۔ وزیراعظم کی تقرری پر مبارکباد، آئین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کروں گا، نامزد گورنر کا عزم۔ کراچی کے مسائل اور سانحہ گل پلازا پر آواز اٹھانے کی سزا دی گئی۔ جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے خاموش نہیں رہوں گا۔ کامران ٹیسوری کا الوداعی خطاب، کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، سیاست نہیں چھوڑوں گا، وہ لوگ ڈرے جن کے سارے راز جانتا ہوں۔ کامران ٹیسوری کا نامزد گورنر سندھ نہال ہاشمی کو فون، تقرری پر مبارکباد دی۔ گاڑی آہستہ چلائیں، فیول بچائیں، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر حد رفتار کم، ایل ٹی وی کی رفتار 120 سے کم کر کے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر، پی ایس وی اور ہیوی ٹریفک کی رفتار 110 سے کم کر کے 90 کر دی گئی، آگاہی مہم بھی جاری۔ کہ الیکٹرک کے غیر ملکی چیئرمین عہدے سے مستعفی، مارک جیرارڈ کی جگہ شہریار چشتی ڈائریکٹر مقرر، ملکی اور غیر ملکی شیئر ہولڈرز کو آگاہ کر دیا گیا۔ کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے نئی فیڈر سروس کا آغاز، درآمد اور برآمد کنندگان کو عالمی شپنگ نیٹ ورک تک بہتر رسائی ملے گی، علاقائی بندرگاہوں سے رابطوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی بابرکت تاثرات، سما کی خصوصی نشریات میں روحانی تازگی کا احساس، 23ویں پارے کا جامع خلاصہ پیش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور۔ یوم القدس آج منایا جا رہا ہے، مختلف شہروں میں ریلیاں شیڈیول، اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ، مختلف شہروں کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا، سندھ میں عام تعطیل، کراچی میں بھی سیکیورٹی سخت۔ 23 مارچ یوم پاکستان، ایک عہد ایک تاریخ، مستقبل کے معماروں کے جذبات کی عکاسی کرتا خصوصی ٹیزر جاری، دن کی مناسبت سے بچوں کا جوش و جذبہ قابل دید، مادر وطن سے لازوال محبت کا بھرپور اظہار، ثقافتی لباس میں ملبوس آزاد کشمیر کے نوجوانوں کا بھی خصوصی پیغام، کہا آزاد کشمیر کی ہر وادی پاکستان سے محبت اور وفاداری کی گواہی دیتی ہے۔ ہم ان وادیوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کا ہر نظارہ وطن سے وفا کا سبق دیتا ہے۔ 23 مارچ ہمیں یہ عہد یاد دلاتا ہے، ہماری زبانیں مختلف صحیح مگر مقصد ایک ہے۔ افغان طالبان رجیم کی آمرانہ پالیسیاں، خواتین کے حقوق کی پامالی، دنیا بھر میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 40 ممالک کی صنف نازک پر پابندیوں پر کڑی تنقید۔ یوناما کی نئی تحقیق کے مطابق افغانستان میں خواتین کو انصاف تک رسائی میں مردوں کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ طالبان رجیم کے آمرانہ رویے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں نے افغانستان کو سفارتی اور اقتصادی تنہائی کی طرف دھکیل دیا۔ افغان میڈیا، ہشت صبح اور خامہ پریس کی رپورٹ۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر فائرنگ، حملہ نے گاڑی عمارت سے ٹکرا دی، جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔ ورجینیا میں یونیورسٹی کیمپس میں بھی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 2 زخمی، ایف بی آئی نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کو ہراؤ، ون ڈے سیریز بچاؤ، شاہینوں کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ گرین شرٹس کا دوسرا امتحان کچھ دیر بعد ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، 3 میچز کی سیریز میں بنگال ٹائیگرز کو 1-0 کی برتری حاصل۔ انگلینڈ کی دی 100 لیگ میں صرف 2 پاکستانی کھلاڑی منتخب، آئی پی ایل کے ٹیم آنر نے ابرار احمد کو 1,90,000 پاؤنڈ میں خرید لیا، عثمان طارق کو 1,40,000 پاؤنڈ میں برمنگھم نے سائن کیا، سائم ایوب، شاداب خان، حارث رؤف کو کوئی خریدار نہیں ملا۔